کہا تو اب تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں؟ حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، انہیں بتاؤ 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب، پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق۔ اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا۔ انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھا تھا، اب ایک دم گرے، وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیٹ میں، تو اب گرے تو پہلی صف والوں کو تو پتہ تھا، پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی۔ اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا، کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، کہا اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی، کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامد اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار۔ بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت پہ اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے، تو گھبراہٹ دیکھی، تو علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈرو، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت موتیوں کا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، مسجد میں ایسے لوگ تھے، ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے، آپ دیکھو، آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیے، دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر ابو بکر ادھر عمر، کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی۔ کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں اور سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا
کہ جنت کے بڑی عمر کے، ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ تو حسن حسین ہیں، میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر۔ تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کا بیٹا، یہ زمین پہ لٹا تھا۔ انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا۔ وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دے۔ ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈالو۔ انہیں آگے کر دے، خود پیچھے اٹھ، اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے، اور کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو ہلاک ہو۔ ویل لک ولأمک ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو ہلاک ہو۔ اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد، جسے مانگا گیا ایک آدمی، یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی۔ یہ کہتے 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 جان نکل گئی۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے، رومی جنازہ پڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا، اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر، باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو، کبھی ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو، پھر آگے بڑھے، دستک دی، اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر، ہم عمر کو خوش آمدید کہتے، اور باہر تشریف لے گئیں۔ وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے، میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا، لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا، تیری یہی جگہ ہے۔ میرے بھائی بہنوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے۔ مجھے کیا خبر کیا ہونے والی، آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی؟ بے شک میرا رب رحیم ہے، وہ اس کے رحم کے تو فعلی کام بنے گا، کیڑیاں تقریراں تے کیڑے علم، کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں تجدہ، کم تو اس کی رحمت پر بنے گا، پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے آپ ہی معاف کرے گا،
یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ کر۔